ایک سوال پیش کیا گیا کہ صحابہ کرام کی عظمت شان پر بہت سی آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں، اور امت کے علماء کا جمع غفیر اگر یوں کہا جائے کہ 90% سے زیادہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ کے لیے افضلیت ہے، اور بعد میں آنے والے وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف وہ ایک حدیث پاک آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا، گویا کہ ہاتھ میں انگارہ لینا۔ تو فرمایا کہ اس دور میں جو ثابت قدمی سے اسلام پر عمل پیرا ہوگا اس کے لیے 50 آدمیوں کا ثواب ہے۔ عرض کیا کہ ان میں سے 50، فرمایا نہیں، تم میں سے 50 کا ثواب۔ اب یہ دو پہلو جب سامنے رکھے جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد والوں کے لیے پھر ثواب زیادہ ہے، جبکہ احادیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک طرف وہ حدیثیں میں ملتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ وہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خیرات کریں، جبکہ میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک مد یعنی 1 کلو، ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے، 1 کلو جو یا آدھا کلو جو خیرات کیے ہوں، کسی صحابی نے 1 کلو جو یا آدھا کلو جو خیرات کیے ہوں، تو بعد میں آنے والوں کا احد پہاڑ جتنا سونا اس کا ثواب تھوڑا، اور صحابی کے اس تھوڑے سے جو کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر صحاح میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابہ سے اللہ پاک کا جنت کا وعدہ ہے۔ پھر شرف صحابیت بذات خود اتنا بڑا شرف ہے کہ یہ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں للصحابۃ بالصحبۃ درجۃ لا یلحقہم فیہا احد، صحابہ کے لیے صحابیت کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ہے کہ کوئی اور اس میں لاحق ہی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح قوت القلوب میں ابو طالب مکی آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے لیے نبی پاک کی زیارت کی وجہ سے ایسے راز کھل گئے اور مشاہدے کی ایسی اعلیٰ منزل حاصل ہو گئی کہ بعد والوں کے لیے بہت سے چلے اور وظیفے اور مجاہدے کرنے کے بعد بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو صحابہ کے لیے ایک نظر میں نبی پاک کی زیارت کرنے یا ایک بار مجلس میں حاضر ہونے سے حاصل ہوئی۔ صحابی اسی خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات کے دوران آپ کی زیارت سے مشرف ہوا یا آپ کی مجلس میں حاضر ہوا نابینا ہونے کی صورت میں، تو ان کے لیے وہ صحابی کا اطلاق اور صحابیت بہت بڑا اختصاص اور بہت بڑا شرف ہے۔ مسند احمد بن حنبل نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کے سوا تمام کائنات کے تمام مخلوقات کے دلوں پر نظر ڈالی، جو دل اس کو پسند آئے ان کو محمد الرسول اللہ کی صحابیت کے لیے چن لیا۔ تو یہ اللہ پاک کے چنے ہوئے دل ہیں، مصطفیٰ، مجتبی، منتخب اللہ پاک کی طرف سے۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک وارد ہے کہ اگر ہر دن کوئی بعد والوں میں سے ہر روز کوئی احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے، اور کسی صحابی نے ایک بار وہ 1 کلو جو یا آدھا کلو جو خیرات کر دیے، تو صحابی کا ثواب زیادہ، اور بعد والوں کو روز اتنے احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے سننا، اس کا ثواب مجموعی طور پر بھی تھوڑا رہ جائے گا۔ یہ حدیث جس میں ہر روز کی بات، یہ علامہ حمیدی ایک گزرے بہت بڑے عالم، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، اس کی عبارت ہے لا تسبوا اصحابی، ابو سعید خدری راوی ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ودعوا اصحابی، صحابہ کے مابین جو اختلاف ہے اس کو چھوڑو، تمہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں،
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ، بے شک تم میں سے کوئی اگر خرچ کرے کل یومن، ہر روز، مثل احد ذهبا، احد پہاڑ جتنا سونا، لم یبلغ مد احدہم، صحابہ میں سے کسی، احد متوغل فی النکارت ہے، لفظ احد کا میں نا مضاف ہو، پھر بھی یہ اگرچہ نکرہ معرفہ کی طرف احد کا لفظ مضاف ہو، یہ نکرہ ہی رہتا ہے، ان میں سے کوئی اگر ایک مد، ایک کلو جو خیرات کرے، اس کو بعد والوں میں سے کسی کا ہر روز وہ پہاڑ جتنا سونا عمر بھر خرچ کرنا وہ تھوڑا، اور صحابی کا 1 کلو جو وہ زیادہ۔ اس روایت کے بارے کہتے ہیں، اس کو ابو بکر برکانی نے روایت کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کلّ یومن کا اضافہ حسن ملیح، یہ عمدہ ہے۔ اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں بیان کیا اور فرمایا ہوا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کلّ یوم والی۔ اور امام جلال الدین سیوطی علم کا بہت بڑا نام اور بڑا ایک پہلے محدثین میں سے ایک علمی پہاڑ ہے، بہت بڑا نام ہے۔ کنز العمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جمع الجوامع میں ہے۔ خیر، اب صحابہ کے لیے ایک طرف اتنی فضیلت، بعد والوں کو وہ پہاڑ جتنا سونا، روزانہ بھی خیرات ہو تو صحابی کے 1 کلو جو کو نہیں پہنچے گا، ایک طرف یہ حدیث ہے، علماء کے بہت سے اقوال، اور دوسری طرف سنیں حدیث پاک، جس کی وجہ سے یہ سوال بنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان من ورائکم ایام، تمہارے بعد کچھ دن آئیں گے، صحابہ کے بعد ایسا ایک دور آئے گا، الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر، انگارے پر مٹھی بند کرنے کی طرح اسلام پر ثابت قدمی ہوگی اس دور میں۔ ان میں جو حق پر عمل کرنے والا ہوگا اس کے لیے